فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها وعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا صدق الله العظيم۔ سورہ الفتح کی آیت نمبر 18 سے 23 تک آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ ان آیات مبارکہ سے پہلے منافقین کا ذکر تھا جو سفر عمرہ میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ شریک نہیں ہوئے تھے، اور صرف اس لیے کہ یہ لوگ صحیح سالم واپس نہیں آ سکیں گے، یہ دشمن کے ملک میں جا رہے ہیں، وہاں سے بھاگ کر آئے ہیں، اب وہ کسی قیمت پہ ان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے تو ہم بھی مر جائیں گے، کیوں مرنے کے لیے جائیں؟ تو وہ نہیں گئے۔ پچھلے رکوع میں اس کا ذکر تھا، فرمایا جب آپ صحیح سالم صلح کر کے واپس جائیں گے تو وہ بہانے تراش کریں گے کہ ہم کیوں نہیں جا سکے جناب، ہم کاموں میں بیزی تھے، ہمارے پیچھے گھر میں دیکھ بھال والا کوئی نہیں تھا، یہ تھا وہ تھا۔ اللہ نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے، صرف یہ منافق تھے اور یہ جان کے خطرے کی وجہ سے نہیں گئے۔ اور فرمایا کہ اب جب آپ صحیح سالم واپس چلے گئے ہیں تو آئندہ کبھی آپ جائیں گے کسی سفر میں تو یہ آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیاری کریں گے، لیکن ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو آئندہ کسی سفر میں ساتھ نہیں لے جانا، بالخصوص جو یہاں سے واپسی کے بعد خیبر کا سفر ہوگا تو اس میں قطعاً ان کو نہیں لے جانا۔ پھر ان کے خبث باطن کا ذکر کیا کہ جب آپ کہیں گے کہ اللہ کا حکم ہے کہ تمہیں اس میں نہیں لے کر جائیں خیبر، تو یہ کہیں گے آپ تو ہم سے حسد کرتے ہیں، آپ ہمارا فائدہ نہیں چاہتے، اس لیے کہ وہاں کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ فائدہ ہی فائدہ ہے، تو آپ اس لیے نہیں لے جاتے کہ فائدہ نہیں چاہتے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ان کی غلط بات ہے، فائدے کی بات نہیں، یہ سزا ہے اس کی کہ پہلے سفر میں آپ کے ساتھ کیوں نہیں گئے۔ لیکن پھر بھی ان کے لیے ہم نے ایک موقع رکھا ہے کہ آئندہ ایک سخت جنگجو قوم کے ساتھ جنگ ہونی ہے، اس میں ان کو موقع دیا جائے گا شرکت کا۔ اگر اس میں شریک ہوئے تو ان کے لیے بہتر ہے، کفارہ ہو جائے گا پہلی غلطی کا، لیکن وہاں بھی آئیں بائیں شائیں کرنے لگ گئے تو پھر ان کا خبث باطن کھل کر سامنے آ جائے گا۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کچھ معذور لوگوں کا بھی ذکر فرمایا کہ جو عذر کی وجہ سے جنگ میں یا کسی سفر میں شریک نہیں ہو سکتے تو کوئی بات نہیں، وہ معذور ہیں، جیسے اندھے ہیں، لنگڑے ہیں، بیمار ہیں، بشرطے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول اور دین کے لیے مخلصانہ جذبہ رکھتے ہوں، تو وہ نہیں شریک ہو سکے تو ان کا نہیں شریک ہونا ٹھیک ہے۔ آج جو آیات تلاوت کی ہیں یہ اصحاب الشجرہ یعنی حدیبیہ میں درخت کے نیچے نبی کریم علیہ السلام کے دست مبارک پر جن 1500 صحابہ کرام نے بیعت کی تھی ان کی فضیلت اور ان سے اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی کا ذکر فرماتے ہیں، اور ان کے لیے آئندہ کے لیے جو فوائد ہیں مادی اور روحانی
ان کا بھی ذکر فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس رکوع میں جو اس موقع پہ صلح ہوئی، صلح کے بارے میں کچھ شرائط جو طے ہوئیں، اس سلسلے میں بہت سی باتیں اور ان کے اغراض و مقاصد بھی اللہ تعالیٰ اس رکوع میں بیان فرمائیں گے۔ دوبارہ سب سے پہلے ان صحابہ کرام کی منقبت، تعریف اور عند اللہ ان کی قبولیت کا ذکر ہو رہا ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یقیناً لقد کا لفظ یہ بڑا تاکید کا ہے، خود لفظ قد بھی تاکید کے لیے ہے اور اس پر جو لام ہے یہ بھی تاکید کا ہے، تو یہ ڈبل تاکید کے لفظ ہے، یعنی بالکل پکی بات ہے، بالکل یقینی بات ہے، اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان مومنوں سے راضی اور خوش ہوا، اللہ ان مومنوں سے راضی اور خوش ہوا۔ کب؟ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ مومن آپ کے دست مبارک پر بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔ تو حدیبیہ میں ایک درخت تھا کیکر کا درخت، اس کے نیچے نبی کریم علیہ السلام فروکش ہوئے، تشریف لائے، اور آپ نے سب صحابہ سے کہا آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ ہم عثمان غنی کا خون کا بدلہ لیے بغیر اب نہیں جائیں گے، کیونکہ افواہ پھیلی تھی نا کہ وہ آپ کے سفیر شہید ہو گئے ہیں، تو ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی گئی۔ تو جب وہ لوگ بیعت کر رہے تھے آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے، تو اللہ ان سے راضی ہوا، تو یوں سرسری طور پہ راضی ہو گیا؟ نہیں فرمایا اللہ اس طریقے سے نہیں، فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، ٹھیک ہے نا؟ ہم تو ظاہری کسی پوزیشن کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں اور پھر بعد میں راز کھلتا یہ ایسا نہیں تھا جیسے ظاہر تھا، پھر ناراض بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ جس سے راضی ہوتا ہے تو وہ اندر کو دیکھتا ہے۔ تو فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، خلوص، جذبہ، محبت نبی کے ساتھ، دین کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، جو ان کے دل میں تھا، اللہ نے وہ جان لیا کہ یہ بالکل کھرے اور پکے لوگ ہیں، آج بھی ایسے ہیں، کل بھی ایسے ہوں گے، مرنے تک ایسے ہی ہوں گے، اس لیے کہ اللہ تو ماضی، حال، استقبال سبھی کو جانتے ہیں۔ وہ ہماری طرح کی بات تو نہیں ہے نا کہ ظاہری باتوں پہ آگے اور تھوڑی دیر سنا، خوش ہوئے، بعد میں کچھ معاملہ اور نکلا، اس لیے کہ ہمیں تو دلوں کی خبر نہیں ہے، اور نہیں کل کی خبر ہے کہ یہ آدمی آج ایسا تو کل کیسے ہوگا جی۔ لیکن اللہ جب کسی سے راضی ہوتے ہیں تو وہ حال، ماضی، استقبال سب کو جانتے ہیں کہ یہ آدمی کیسا ہوگا۔ یا فرض کریں اس سے کوئی غلطی ہوگی تو اتنی بھاری غلطی نہیں ہوگی کہ میں اس سے ناراض ہو جاؤں، بلکہ ہلکی پھلکی غلطی ہوگی، وہ میں یوں ہی معاف کر دوں گا یا اس کو توبہ کی توفیق دوں گا۔ بہرحال اللہ جس سے راضی ہوتے ہیں وہ صاف، عالم ما فی قلوبہم۔ اسی لیے علامہ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ من رضی اللہ لم یسخط علیہ ابدا، جس آدمی سے اللہ راضی ہو جائے، کہہ دے کہ میں اس سے راضی ہوں، اس پر کبھی پھر ناراض نہیں ہوتے، اس لیے کوئی ناراضگی کا کام ہی نہیں کرتا، اللہ کو تو پتہ یہ ناراضگی کا کام نہیں کرے گا، تو اس سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا یہ وہ طبقہ ہے، وہ لوگ ہیں جو اللہ کے پسندیدہ ہیں، منتخب ہیں، خدا ان سے راضی ہے۔ وہ لوگ شدید غلطی میں ہیں جو ان حضرات کے بارے میں بدگمانیاں رکھتے ہیں، کہتے نہیں صحابی اس وقت تو ایسے تھے، بعد میں ایسے ہو گئے تھے۔ ارے بھائی وہ تمہارے لوگ ایسے بعد میں ہوتے ہیں، جن سے تم راضی ہوتے ہو، خوش ہوتے ہو، وہ بعد میں چینج ہو جاتے ہیں۔ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے وہ چینج نہیں ہوتے۔ تو اس سفر میں ابو بکر صدیق ساتھ تھے کہ نہیں؟ حضرت عمر، حضرت عثمان تو بیعت ہی ان کے لیے لی گئی۔ اچھا جی،
حضرت علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، 1500 صحابہ، 1500. تو اب کیا یہ بعد میں بدل گئے تھے کیا؟ کچھ لوگوں نے مذہب ہی یہ بنایا ہوا ہے. نہیں 3-4 ٹھیک تھے، باقی سب پارٹی جو ہے معاذ اللہ سب معاذ اللہ. یا اللہ کی کلام کو تم جھوٹا کہتے ہو، یہ تم جھوٹے ہو. اور تاریخ کے چیتھڑوں کو سامنے رکھ کے کہ تاریخ میں یہ لکھا ہے. تاریخ چیز کیا ہوتی ہے؟ اس میں تو ہر الٹی سیدھی بات مورخ لکھتا ہے، صحیح ہے یا غلط ہے. تاریخ تو ہر چیز لکھتی ہے. تو تاریخ کو دیکھیں گے یا اللہ کی کتاب کو دیکھیں گے؟ تو قرآن اور سننا، قرآن اور حدیث جو بات کہتی ہے یہ اٹل بات ہے. اگر کوئی تاریخ کی بات اس سے میچ کرتی ہے تو ٹھیک ہے، ہم قبول کریں گے. کوئی تاریخ کی بات اس کے خلاف لکھتی ہے، اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکو. اس کی کیا ویلیو ہے؟ ویلیو تو اس کی ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا، اور جس سے راضی ہو جائے کبھی ناراض نہیں ہوتا، وہ کبھی بگڑتے نہیں، وہ ہمیشہ سیدھے رستے پہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے، صحابہ معصوم نہیں تھے، گناہوں سے معصوم نہیں، محفوظ ہے. اور چھوٹی موٹی غلطیاں ہوں تو اللہ ان کو توبہ کی توفیق بھی دیتے ہیں، اللہ ان کی توبہ قبول بھی کرتے ہیں. تو ان کا کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کے بارے میں ایسی باتیں کہیں جیسی کہی جاتی ہے. میں تو اپنی زبان پہ بھی نہیں لانا چاہتا، ایسی باتیں کہی جاتی ہیں. تو خیر، اللہ راضی اور خوش ہوا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ انتم خیر اہل الارض، اے میرے ہاتھ پہ آج بیعت کرنے والو، تم روئے زمین میں سب سے بہترین لوگ ہو. تم سب سے بہترین لوگ ہو، افضل لوگ ہو، خیرہ بہترین لوگ ہو. دوسرا ارشاد نبی کریم علیہ السلام کے ان حضرات کے بارے میں یہ ہے کہ جنہوں نے شجرہ درخت کے نیچے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، کوئی بھی دوزخ میں نہیں جائے گا. کوئی بھی ان میں سے دوزخ میں نہیں جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو یہ سند، یہ سرٹیفکیٹ، یہ ٹائٹل حضور نے دے دیا ہے. اس کو کون توڑ سکتا ہے؟ کون توڑ سکتا ہے؟ تو وہ لوگ غلطی میں ہیں، اللہ ان کو غلطی سے باز رکھے، توفیق دیں ہدایت کی. جو اس پاکیزہ جماعت کے بارے میں، اللہ کی پسندیدہ جماعت کے بارے میں غلط خیال رکھتے ہیں، اللہ ہدایت دے. ہماری تو یہ دعا ہے. اس لیے کہ عالم ما فی قلوبہم، اللہ نے جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، آج ہے کل ہے موت تک اللہ کو پتہ ہے. اور اس کے بعد ابھی جو دوسری سورت شروع ہوگی اس میں بھی اللہ نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے. اللہ نے لکھ دیا ہے ایمان. اللہ دل میں لکھ دے ایمان، کوئی اس کو مٹا سکتا ہے؟ کتنی پکی بات ہے. دل میں لکھ دیا ہے ایمان فرمایا جی. پھر بھی اور ایک جگہ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچ مچ مومن ہیں. اللہ کسی کو کہے سچ مچ مومن ہیں، اللہ کہے میں ان سے راضی اور خوش ہوں، اللہ کہے کہ میں نے ایمان ان کے دلوں میں لکھ دیا ہے، تو پھر بھی ہم بدگمانی رکھیں کہ یہ ایسے میں نہیں سمجھتا، وہ جانے ان کا کام جانے. فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، جب انہوں نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی تو اللہ فرماتے فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں پہ چین، اطمینان اور تسلی نازل کر دی. ان کو تسلی حاصل ہوگی، چین مل گیا. کیوں چین نہیں ملا؟ حضور کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، کیسا جذبہ ہوگا، کیسا ایمان ہوگا. تو اللہ نے سکون سے ان کے دلوں کو لبریز کر دیا، بھر دیا. وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور
اس کے بدلے میں اللہ نے ان کو بہت قریب زمانے میں ایک فتح عطا فرمائی، ایک کامیابی عطا فرمائی۔ یہ سورہ مبارکہ جب حدیبیہ میں بیعت ہو جانے کے بعد صلح ہوئی نا، ورنہ مشرکین کب صلح کرتے تھے؟ ہاں وہ تو کہتے تھے یہ وہ، جب ان کو ان جانصاروں نے تو لڑنے مرنے کی بیعت کر لی ہے، یہ تو اب نہیں چھوڑیں گے۔ اب وہ بیعت کے بعد مشرکین ڈر گئے، پہلے تو وہ ڈرا رہے تھے نا، اب وہ ڈر گئے کہ یہ تو لڑنے مرنے پہ تیار ہیں، اور یہ 1500 ہیں، انہوں نے حلہ بول دیا مکہ پر تو اینٹ سینٹ بجا دیں گے۔ 1500 تو یہ تھے جو موجود تھے۔ ان میں سے میں نے کہا ایک منافق تھا، جد بن قیس انصاری، جس نے بیعت نہیں کی، اور وہ اپنا اونٹ تلاش کر رہا تھا، اونٹ گم ہو گیا تھا۔ اس کو کہا بھی آپ یہاں بیعت ہو رہی ہے، جاؤ بیعت کر لو۔ اس نے کہا بس مجھے میرا اونٹ مل جائے یہی بڑی بات ہے۔ منافق تھا نا۔ اور کچھ حضرات نے ایک نہیں 2-3 دفعہ بھی بیعت کی، 2 دفعہ 3 دفعہ بھی آئے، پھر بیعت کی۔ اور جن کے لیے بیعت کی وہ تو مکہ میں ہیں، تو حضور علیہ السلام نے ان کی بیعت خود لی تاکہ وہ بھی اللہ کی اس رضامندی میں شریک ہو جائیں کہ بیعت کرنے والوں سے اللہ راضی ہے، چونکہ اگرچہ کی ان کے لیے ہے، ان سے کیوں ناراض ہوں گا۔ لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ ہاتھ نیچے رکھا، یہ ہاتھ اوپر رکھا، یوں کہا یہ ہاتھ عثمان کا ہے، یہ میرا ہے، میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ یعنی اتنا اعتماد ہے اللہ کے نبی کو کہ وہ موجود نہیں تو ان کی بیعت خود کر رہے ہیں، کہ وہ بھی اگر زندہ ہوتا ان کے خیال میں اس وقت تو وہ بھی لڑنے مرنے کے لیے میرے ہاتھ پہ بیعت کرتا، وہ نہیں ہے تو میں اس کی طرف سے کر رہا ہوں۔ اس لیے سارے کے سارے شریک ہو گئے بیعت میں، ٹھیک ہے۔ اچھا بیعت ہوئی تو میں نے کہا وہ ڈھیلے پڑ گئے تو انہوں نے اپنا نمائندہ بھیجا، سفیر بھیجا کہ جناب چلیے صلح کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا بھی یہ تھی کہ صلح ہی اچھی ہے، قرآن بھی کہتا ہے وصلح خیر، صلح ہی میں خیر ہے۔ تو خیر ہوگی بات صلح کی۔ اب انہوں نے جو صلح کی شرائط مقرر کی وہ مسلمانوں کے لیے بڑی کمزور شرطیں تھیں۔ یعنی جب صلح نامہ لکھنا تحریر شروع ہوئی نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی لکھ رہے تھے نا، حضور بول رہے تھے کہ علی لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہوں نے وہیں اعتراض کر دیا، ان کے سفیر نے اعتراض کیا یہ آپ کیا لکھوا رہے ہیں؟ کہا بسم اللہ۔ کہا ہم رحمان رحیم نہیں جانتے جناب، وہی جو ہمارے دستور کے مطابق ہے نا، بسم کا اللہم وہ لکھیے، بسم کا اللہم لکھا کرتے تھے نا، یعنی اے اللہ تیرے نام سے، تو بسم کا اللہم لکھیے، ہم الرحمن الرحیم نہیں جانتے۔ حضور نے فرمایا علی کاٹ دو، بسم کا اللہم لکھو۔ وہیں سے ہی صاحب نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا؟ آپ نے کوئی بات نہیں۔ پھر لکھا ھذا ما قاض من محمد الرسول اللہ، یہ کیا لکھا ہے؟ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو جھگڑا کیوں تھا؟ آپ کو عمرے سے کیوں روکتے؟ ہم تو آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، جبھی تو آپ کی ہماری مخالفت ہے، تو ہم اس لیے تحریر میں رسول اللہ کا لفظ نہیں ہونا چاہیے، آپ لکھیے محمد بن عبداللہ۔ حضور نے فرمایا علی کاٹ دو اس کو۔ حضور نے فرمایا مجھ سے نہیں کٹتا، مجھ سے یہ نہیں کٹتا، رسول اللہ نے آپ کو رسول بنایا، میں کون ہوتا ہوں اس کو کاٹوں؟ حضور نے خود پیپر لیا تو الرحمن الرحیم کو بھی ہٹا کے بسم کا اللہم لکھ دیا اور رسول اللہ کو نکال محمد بن عبداللہ لکھ دیا۔ حالانکہ حضور لکھنا نہیں جانتے تھے، امی تھے، لیکن یہاں معجزانہ طور پہ آپ نے لکھ لیا، معجزانہ، یہ معجزہ تھا کہ آپ نے لکھ لیا۔
حالانکہ لکھنا آپ نہیں جانتے تھے، اچھا، اور لکھا ہوا پڑھنے بھی نہیں جانتے تھے، امید ہے. اچھا خیر، اس کے بعد پھر جو معاہدے کی شقیں تھیں، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، وہ شروع کی. تو اچھا جی لکھیے کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے، اگلے سال آپ عمرے کے لیے آئیں اور صرف مکہ میں 3 دن رہ سکیں گے عمرہ کر کے، پھر جلدی آپ کو جانا ہوگا، کوئی ہتھیار بھی ساتھ نہیں لائیں گے. لکھ دیا؟ ٹھیک ہے، شق نمبر 1 لکھ لی. یہ بھی گراں گزری، کبھی ہم آئے ہوئے ہوں، جانور بھی لائیں ساتھ، ہم نے احرام کا لباس بھی، تو بھائی مکہ میں پہنچے ہوئے ہوں تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ابھی وہاں بھی جانے تو عمرہ کر کے ہم واپس آ جاتا ہے. نہیں اکڑ گئے. انہوں نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، اس میں خیر ہوگی، چلے جائیں گے ہم واپس، اگلے سال آ جائیں گے، کوئی بات نہیں. وہ لکھ دیا. اچھا نمبر 2 یہ لکھیے کہ مکہ سے جو آدمی مدینہ چلا جائے بھاگ کر، چاہے تمہارا مسلمان ہی کیوں نہ ہو، آپ اس کو وہاں نہیں ٹھہرائیں گے، واپس مکہ بھیجیں گے. لیکن مدینہ سے کوئی آدمی تمہارا ہی کیوں نہ آ جائے، ہم اس کو واپس نہیں کریں گے. مسلمانوں کا یہ کیا ہوا؟ یہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ساری باتیں ان کی مانے، ہماری کوئی بھی نہیں. ہمارا آدمی آ جائے تو بھی یہ واپس نہیں کریں گے، اور ہمارا آدمی ان کے پاس ہے تب بھی ہم اس کو واپس کریں گے. یہ کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، لکھ دو، یہ بھی منظور ہے. اچھا آگے نمبر 4 یہ بھی لکھو کہ ہم 2 پارٹیوں کی صلح ہے، ہم 2 پارٹیاں ہیں، باقی چھوٹی موٹی اور جو گروپس قبائل ہیں ان کو اختیار ہے، وہ آپ کے گروپ میں شامل ہوتا ہے یا ہمارے گروپ میں شامل ہوتا ہے، ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جس کے ساتھ چاہے اٹیچ ہو جائے. ٹھیک ہے، لکھ لیا. کچھ لوگوں نے ان کے ساتھ ہو گئے، کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے، اگرچہ وہ کافر تھے تو بھی مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے. تو یہ تحریر ہوئی، ٹھیک ہے نا. تو اس میں بہت کچی شرطیں تھیں تو صحابہ، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے دلوں پہ سکینہ نازل کر دی. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، تمہیں بظاہر یہ کمزور لگتے لیکن اس کے پیچھے بہت بڑی بڑے فوائد ہیں، یہ فتح ہے، یہ نقصان نہیں ہے. خیر، یہ تو تسلی ہوئی. تسلی کے ساتھ یہ خوشخبری بھی سنائیں کہ وَأَصَابَهُمْ فَتْحٌ قَرِيبًا، کہ قریبی زمانے میں تمہیں ایک علاقے پہ فتح بھی نصیب ہوگی. وہ بڑا رچ علاقہ ہے اور وہاں کی مال غنیمت ملے گی، تمہاری مشکلات آسان ہو جائیں گی، اور وہ بجلدی ہم تمہیں دیں گے. یہ خیبر کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں سے واپس جاؤ گے تو خیبر کا ملک تمہیں فتح کر لو گے، اور وہاں بہت باغات، بڑی زمینیں، بڑا زر و جواہر، تو تمہاری مشکلات حل ہو جائیں گی. یہ نقد ہی تم کو ہم انعام دیں گے فوری طور پہ. تو چنانچہ 3 مہینوں کے اندر ہی کیا ہو گیا؟ فتح ہو گیا تھا. تو یہ سورہ مبارکہ جب حدیبیہ سے واپس ہوئے، ابھی 20 میل کا سفر ہی مدینہ کے لیے طے ہوا تھا کہ رستے میں یہ صورت نازل ہو کر یہ ساری خوشخبریاں اللہ نے ان کو سنا دی صحابہ کو. اچھا، وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، یہ تو قریب زمانے میں تمہیں مال غنیمت ملے گا، خیبر فتح ہوگا، اور ہم وعدہ کرتے ہیں مغانم کثیرتاً، بہت زیادہ مال غنیمت کے ملنے کا بھی وعدہ کرتے ہیں. یاخذونہا، جس کو یہ مسلمان جا کر لیں گے، جی مطلب ہے کہ اس کے بعد پھر فتوحات کا ہم دروازے ہی کھول دیں گے، کئی علاقے، کئی ملک فتح ہوں گے اور اس کا مال غنیمت تمہیں نہ حاصل ہوگا. یہ تو قریب زمانے میں ملے گا، اس کے بعد دروازہ ہی کھل جائے گا فتوحات کا. جی اس لیے کہ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ عزیز ہے. عزیز کا ایک معنی ہوتا ہے نا عزت والا، عزیز کا ایک معنی ہوتا ہے غالب، طاقتور. تو اللہ عزت والا بھی ہے
اور اللہ سب قوتوں پر غالب ہے. اس لیے یعنی کوئی قوت بھی ایسی نہیں رہے گی جو تمہارے سامنے ٹھہر سکے، اس لیے کہ جن کے ساتھ اللہ کی قوت ہوگی اس کے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے. تو اس لیے تم جب جاؤ گے تو پھر اللہ ساری قوتوں کو زیر کر دے گا اور تمہیں اوپر کر دے گا، اس لیے کہ اللہ عزیز ہے اور اللہ حکیم بھی ہے. اس میں بھی بڑی حکمتیں کہ آج کمزور شرطوں پہ تمہیں سائن کرنا پڑ رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ تمہیں کمزور لگ رہی ہیں لیکن اس کے پیچھے کتنے فوائد ہیں. فوائد یہ بھی فائدہ ہو گیا کہ وہ مظلوم مسلمان جو مکہ میں دبے ہوئے تھے، اپنے دین کو ظاہر نہیں کر سکتے تھے، اب ان کو بھی یہ آزادی مل گئی کہ وہ جس گروپ کے ساتھ شامل ہو جائیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ کھل کے اب مسلمانوں کی بات کر سکتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ. یہ اور بات ہے کہ یہ ایک کمزور شرط جو تھی کہ یہاں سے کوئی گیا چاہے مسلمان بھی ہو تو آپ اس کو واپس کریں، آپ کا کوئی آئے گا نہیں کریں گے. فرمایا اس وقت تو یہ شرط مان لو، یہ خود یہ شرط ان کا درد سر بنے گی، یہ خود منت سماجت کر کے کہیں گے اس شرط کو کاٹ دے. اس لیے کہ اسی وقت جب یہ شرط لکھی جا رہی تھی نا، اسی وقت جو ان کا سفیر تھا، نمائندہ، اس کا بیٹا تھا ابو جندل رضی اللہ عنہ، وہ مسلمان تھا اور وہ مکہ میں قید کیا تھا، اس کو باندھ کے رکھا ہوا تھا باپ نے. باپ یہاں پر معاہدہ لکھا رہا ہے، اللہ کی شان کے بیٹے نے کسی طریقے سے وہ رسیاں وسیاں توڑ کے وہ بھاگ کے آ گیا، حدیبیہ میں آ گیا کہ مسلمان آئے ہوئے ہیں تو چلو ان کے ساتھ جاؤں گا. وہ جو آیا تو باپ نے دیکھا ابو جندل، اس نے کہا جی، اس نے فرمایا کہ ہمارا بندہ آیا تو ٹھیک ہے. اس نے کہا جی ابھی معاہدہ لکھا ہے کہ ہمارا آدمی آپ نہیں روک سکتے. تو حضور نے فرمایا یہ بات تو ہے اور ہم تو معاہدے کی پابندی کریں گے. کہ ابو جندل تم کو واپس جانا پڑے گا، آپ کو واپس جانا پڑے گا، اس لیے کہ ہم نے بھی لکھ دیا ہے. وہ بڑے رونے لگے، حضور اب تک قید تھا ان کی، اتفاق سے میری قید چھوٹی اور آپ اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں، پھر ان ظالموں کے ہاتھ میں مجھے دیتے ہیں، یہ میری تو درگت بنا لیں گے. اب آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم ہمارے بھائی ہو، سب کچھ ہو، لیکن معاہدے کی خلاف ورزی تو ہم نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ آپ کے لیے کوئی رستہ کھولے گا لیکن اس وقت آپ کو جانا ہی پڑے گا. وہ بہت روتے رہے لیکن حضور نے فرمایا نہیں جانا پڑے گا. خیر وہ باپ لے گیا، اس کو لے کے تو پھر جا کے باندھ دیا. یہی بات ہے. معاہدہ ہو گیا، مسلمان واپس چلے گئے. اللہ کی شان کے پھر کسی طریقے سے وہ اپنی رسیاں کاٹ کے نکل گیا اور نکلا اور بھاگا بھاگا مدینہ پہنچ گیا ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب مدینہ پہنچا تو انہوں نے پیچھے سے آدمی بھیجا کہ یہ ہمارا آدمی آیا، اس کو واپس کرو. وہ ادھر مسجد نبوی میں پہنچا تو پیچھے سے ان کا آدمی پہنچ گئے، 2 آدمی آ گئے پکڑنے کے لیے. حضور نے کہا کہ ابو جندل یہ تو معاہدے کی خلاف ورزی، تم پھر آ گئے ہو، اور یہ آدمی نہ لینے کے لیے آتے تو ہم کچھ نہیں کہتے تھے، مگر یہ لینے کے لیے آئے ہیں اور معاہدے میں تو ہم نہیں رکھ سکتے، لہذا آپ کو جانا پڑے گا. انہوں نے پھر بڑی منت سماج کی لکھی کہ دیکھو نا معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. باہر وہ پکڑ کے لے گئے ان کو، چلے گئے رستے میں ایک جگہ گئے، وہ بھی تھکے ماندے تھے، آئے تھے سفر کر کے، تو ایک جگہ کہیں آرام کیا، تھوڑی دیر لیٹے تو تلواریں بھی ان کے پاس ہی، کیونکہ خطرے کا تھا نا، تلواریں تو ساتھ رکھتے تھے. تو یہ اب ان کی پکڑے میں ان کے ساتھ تو ہیں لیکن موقع کی تلاش میں کہ ان کی خبر لیتا ہوں. جو ایک ان میں سے سو گیا، تھکا ہوا تھا، دوسرا بیٹھا تو اس نے کہا یار تلوار بڑی اچھی لگ رہی ہے، بڑی چمک رہی ہے. ہاں کہا اچھی ہے، ذرا دیکھنے کے لیے دو گے؟ ہاں دیکھ لو. تلوار اٹھائی، ادھر ادھر دیکھی تو بیٹھا ہوا تھا، دوسرا سوئے ہوا تھا نا، لگائی اس کو تو سر چلا گیا.
اب ایک ہے وہ ابھی اٹھ ہی رہا تھا، اس پہ بھی چلائی تو چلو چھٹی کرا دی دونوں کی، تلوار بھی مل گئی، دونوں وہ بھی گئے۔ اب واپس آیا، پھر کیا ہوا؟ کہا جی ان کو تو ٹھکانے لگا دیے۔ اب ابو جندل یہ غلط کام کیا تو نے، ہم تجھے معاہدے کی وجہ سے نہیں رکھ سکتے، تمہیں تو دیکھو جانا ہی پڑے گا۔ بہت روئے دھوئے، لیکن کہا نہیں ہم تجھے نہیں رکھ سکتے، اگرچہ جو بھی ہوا۔ ابو جندل نے وہ تلوار لی اور سیدھا چلا گیا تو اب مکہ تو نہیں جاتا نا، ظاہر بات ہے۔ وہ اس نے جا کر جو مکہ سے شام کو جانے والا روڈ تھا دریا کے کنارے، وہاں جا کر بیٹھ گیا، وہاں جھوپڑی ڈال لی، بیٹھ گیا۔ ادھر سے مشرکین کا قافلہ آتا ہے، ادھر سے آتا ہے، تو تلوار تو اس کے پاس ہے۔ اب مکہ میں جو اور لوگ قید تھے مسلمان، ان کو پتہ چلا یار ہمارا ایک آدمی جو گیا تھا اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے، اور وہ حضور نے تو واپس کر دیا، لیکن وہ فلان جگہ میں اس نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے۔ وہ بھی اپنی کسی نہ کسی طریقے سے رسیاں کاٹ کوٹ کے کہا مدینہ تو نہیں جا سکتے، وہ واپس کر دیتے ہیں۔ انہوں نے بھی آ کر اس کے پاس ڈیرا لگا دیا، تو یہ اچھا خاصا وہاں رستے میں گروپ بن گیا۔ اب جی ادھر سے مشرکین کا قافلہ آتا ہے، ادھر سے آتا ہے، ان کی خبر لیتے ہیں، تنگ آ گیا، ان کا رستہ بند کر دیا، یعنی کافی گروپ بن گیا نا ان کا، رستہ بند کر دیا۔ تو مشرکین تنگ آئے، انہوں نے وفد بھیجا حضور کے پاس کہ وہ آپ کے لوگوں نے تو ہمیں تو ناکہ بندی کر دی ہے جی۔ ہم نے کہا ہم نے تو رکھا تو نہیں، آئے تھے تو ہم نے تو واپس کیا ہے معاہدے کے مطابق، اب وہ کہاں رہتے ہیں کیا کرتے ہیں ہم اس کے ذمہ دار ہیں کیا؟ کہا عذرائے کرم معاہدے سے وہ شک کاٹ دیں کہ آپ کے لوگ گئے تو آپ واپس کریں گے، اس کو کاٹ دیں، برائے مہربانی آئیں تو اپنے ہی پاس رکھیں، انہوں نے تو ہمارا ناک میں دم کیا ہوا ہے، ہمارا رستہ سارا کاٹا ہوا ہے۔ تو خود انہوں نے جا کے وہ شک نکلوا دی۔ اس طرح وہ جو بیچارے وہاں پر قیدی ہوتے تھے، وہ اب وہ مدینہ آئے تو شک کاٹ دی، اب مدینہ میں رہنے لگے۔ تو اس طرح وہ ان لوگوں نے خود اپنے معاہدے کی وہ جو سخت شقیں تھیں نا، ان کو خود توڑنے کی کوشش کی، اور آخر میں معاہدہ بھی انہوں نے خود ہی توڑ دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا کہ اللہ حکیم ہے، جو کمزور باتیں تھیں سو تھیں، لیکن وہ خود ان کے گلے پڑی، اس لیے کہ اللہ حکیم ہے، اللہ اس میں حکمت ہوتی ہے۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ یاخذونها، اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے بہت سے مال غنیمت کا جو تم لوگ ہیں، لیکن فعجل لکم ھذی، یہ خیبر کی غنیمت تو جلدی سے ہی اللہ نے تم کو دے دی، فوری طور پہ، اس کے بعد تو کئی مال غنیمت تمہیں یعنی ملتی رہیں گی۔ وکف ایدی الناس عنکم، اور دوسری بات یہ بھی کی کہ لوگوں کے ہاتھ بھی اللہ نے تم تک پہنچنے سے روکے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ بات یہ ہوئی کہ ابھی مسلمان حدیبیہ ہی میں تھے، اور ابھی یہ معاہدے کی صلح کی بات چل رہی تھی، ہوا نہیں تھا لیکن چل رہی تھی، کہ مشرکین میں سے کچھ لوگوں نے مسلمانوں سے چھیڑ چھاڑ، ان کے جذبات کو ابھارنا، ان کو لڑنے پہ آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ کو تقریباً 70 آدمی مکہ سے آئے، اور پہاڑی کے پیچھے سے اوپر سے انہوں نے مسلمانوں کو للکارا جانتے ہیں نا، آؤ بھائی کیسے آئے ہو، آؤ بھائی یہ ہے وہ ہے، للکارا۔ بلکہ ایک مسلمان کو شہید بھی کر دیا جو کہیں باہر گھوم رہا تھا، شہید بھی کر دیا انہوں نے۔ اب ادھر تو صلح کی بات ہو رہی ہے۔ خیر انہوں نے بڑی کوشش کی کہ ان کو ابھارے جنگ کے لیے، اور تھوڑی سی جنگ چھڑے تو پھر صلح بھی ختم ہو جائے گی اور مکہ والے بھی اٹھ کے آ جائیں گے، تو ان کا مقصد لڑانا تھا۔ لیکن حضور نے کہا نہیں خبردار، ہم صلح کی بات کر رہے ہیں، ان کے ساتھ چھیڑنا نہیں۔ پھر بھی
مسلمانوں نے ہمت کر کے ان 70 آدمیوں کو پکڑ لیا، گرفتار کر لیا، کسی طریقے سے گھیراؤ کر کے پکڑ کے حضور کے سامنے پیش کر دیا، یہ بدماش آئے تھے 70 آدمی۔ اچھا، آپ وہ تو پکڑے ہوئے مجرم ہیں، ان کو تو آپ جو چاہیں سزا دے سکتے ہیں وہ لڑنے کے لیے، لیکن پھر بھی دیکھیے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی رعایت کرتے کہ بھئی نہیں، ہم صلح کر رہے ہیں، ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے۔ ان کو آپ نے آزاد کر دیا، جاؤ۔ ایک آدمی بھی انہوں نے مارا مسلمانوں کا، پھر بھی ان کو آزاد کر دیا۔ تو اس کو فرماتے اللہ نے کہ دیکھو کف ایدی الناس عنکم، ان لوگوں کے ہاتھ اللہ نے تم تک پہنچنے سے روک دیے۔ وہ تو ہاتھ بڑھا رہے تھے لڑنے کے لیے، لیکن اللہ نے روک دیا، ان کو پکڑوا دیا، پھر ان کو آزاد بھی کرا دیا۔ وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور اس لیے کہ اللہ تمہیں باقی مومنوں کے لیے ایک نشانی بنائے۔ صحابہ ایک نشانی ہیں ہم سب کے لیے کہ ہمیں اپنی زندگیاں اس طرح بنانی چاہیے۔ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ نے تم کو رہنمائی کی ہدایت دی، صراط مستقیم کی، سیدھے راستے کی۔ اسی لیے یعنی آپ نے ان کی چھیڑ چھاڑ کرنے کے باوجود ان کے ساتھ کوئی چھیڑ نہیں کی۔ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، اچھا یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں رستے میں تسلی دے رہے ہیں۔ وَأُخْرَى، اور ایک اور بڑی فتح کا بھی تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اخرى، ایک اور فتح، لم تقدروا علیہا، جس پہ تم فی الحال قادر نہیں ہو، ابھی تم نہیں کر سکتے، لیکن ہم وعدہ کرتے ہیں کہ وہ فتح بھی ہوگی۔ لم تقدروا علیہا، جس پہ ابھی تم قادر نہیں ہو۔ قد احاط اللہ بہا، اور لیکن اللہ نے اس کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے، اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور کسی بھی وقت اللہ وہ فتح بھی تمہیں نصیب کرے گا۔ اس سے اشارہ ہے مکہ فتح ہونے کا، کہ اس وقت تم معاہدے کے روح سے مکہ فتح نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا، اس وقت فی الوقت، لیکن یہ مکہ بھی کل تم فتح کرو گے۔ اللہ نے ابھی اس کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، ابھی اس کے فتح کا موقع نہیں آیا جی، لیکن اللہ نے اس کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، تو اس کا بھی تم سے وعدہ ہے کہ یہ مکہ بھی فتح ہوگا، جس سے آج تم کو یہ روک رہے ہیں، یہ تمہاری حکومت کا حصہ ہوگا۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی شہر جس میں آج داخلے سے روکا جا رہا ہے، اللہ کل یہ شہر آپ ہی کو دے دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں میں ابھی بھی تمہیں لڑاؤں تو لڑا سکتا ہوں، ابھی صلح نہیں کراؤں اور تم ان سے لڑو، ابھی بھی یہ شہر تم کو دے سکتا ہوں، ان کی کیا مجال ہے، لیکن حکمت یہ ہے کہ ابھی نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر یہ کافر مکہ والے اس وقت بھی تم سے لڑیں، ابھی تو صلح ہو رہی ہے نا، اگر یہ لڑیں تو یہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، یہ پیٹھ پھیر کے ہی بھاگیں گے۔ اس وقت بھی اگر یہ لڑیں تو یہ کامیاب نہیں ہو سکتے، یہ پیٹھ پھیر کے بھاگیں گے، اور ایسے بھاگیں گے کہ ثُمَّ لَا يَجِدُوا وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، نہ ان کو کوئی دوست ملے گا، نہ ان کو کوئی مددگار ملے گا، ایسے ذلیل ہو کے بھاگیں گے اس وقت بھی، جبکہ تمہارے پاس ہتھیار بھی نہیں ہیں۔ تم تو عمرے کے لیے آئے ہو نا، ان کے پاس تو گھروں میں ہتھیار بھی رکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ ابھی بھی تمہارے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ جس کے ساتھ اللہ کی طاقت ہو کون کھڑا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسلحہ کیا کرے گا؟ جس کے ساتھ اللہ ہے اس کا پتھر بھی بم کا کام کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو ابھی بھی اگر یہ حملہ کریں، یہ صلح نہ کریں تو یہ کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ فرمایا سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہ اللہ کا قانون اور دستور ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ ہمیشہ سے حق والے لوگوں کے پاس طاقت کم رہی ہے، لوگ بھی کم، اسلحہ بھی کم، تجربہ بھی نہیں، ہمیشہ سے جی، لیکن اللہ کی سرپرستی ان کو حاصل رہی ہے، وہ کامیاب ہوتے رہے۔
تو یہ اللہ کا قانون اور دستور ہے قد خلت من قبل، جو پہلی امتوں میں بھی چلا آ رہا ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور آپ اللہ کے اس قانون کو بدلا ہوا نہیں پاؤ گے. وہ آج بھی وہی قانون ہے اور کل بھی وہی قانون رہے گا کہ جو لوگ اللہ پر اعتماد کریں گے تو اللہ ہمیشہ ان کا ساتھ دے گا. یہ پہلے بھی قانون تھا، آج بھی ہے، آئندہ کے لیے بھی یہی ہوگا. تو اس وقت تم خالی ہاتھ ہو، عبادت کے لیے آئے ہو، تب بھی یہ لڑنا چاہتے تو ہم ان کو تمہارے مقابلے میں شکست دیتے. اب اللہ ان مشرکین کی ہٹ دھرمی اور ضد کا ذکر فرماتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، یہ وہی جو 70 آدمی ہیں ان کا ذکر ہے. اللہ ہی تو وہ ذات ہے کف ایدیہم، کہ ان کے ہاتھوں کو اس نے روکا. وہ تو حملہ کے لیے آئے تھے، لڑنے کے لیے آئے تھے وہ 70 آدمی، لیکن اللہ نے ان کے ہاتھ روکے لڑنے سے. تو اللہ وہ ہے کہ جس نے ان کے ہاتھ روکے عنکم، تم سے، تم پہ حملہ کرنے سے. وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، اور تمہارے ہاتھوں کو بھی روکا خدا نے ان پہ حملہ کرنے سے، ورنہ تو جنگ ہو جاتی. وہ 70 آدمی حملہ کر لیتے تو آپ کو بیٹھے رہتا کیا؟ تو یوں ان کے ہاتھ پہنچتے تو تمہارے بھی ان تک پہنچتے، لیکن اللہ نے ان کے ہاتھ بھی روکے، تمہارے ہاتھ بھی روکے. اور یہ سب کچھ کہاں ہوا؟ بے بطن مکہ، عین مکہ میں. بطن کہتے ہیں پیٹ کو. مکہ کے پیٹ کا مطلب یہ کہ مکہ شہر میں، یعنی شہر کا مطلب ہے کہ بالکل سٹی میں تو نہیں گئے تھے نا، 10 میل ابھی باہر تھے مسلمان. حدیبیہ اب تو پوری سٹی ہو گئی ہے، اس زمانے میں حدیبیہ شہر مکہ سے 10 میل باہر تھا. اب تو وہ ہے ہی بطن مکہ میں. اچھا جی، تو مطلب یہ کہ بالکل شہر مکہ کے قریب یہ حادثہ ہونا تھا. اگر لڑائی ہو جاتی تو بالکل. من بعد ان اظفرکم علیہم، اس کے بعد کہ اللہ نے تم کو ان پہ کامیاب بھی کر دیا تھا. اگر جنگ ہوتی تو کامیاب تم ہی ہو جاتے، لیکن پھر بھی اللہ نے جنگ نہیں ہونے دی. ان کے ہاتھ بھی روکے، تمہارے ہاتھ بھی روکے. ٹھیک. وَقَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اللہ جو تم عمل کرتے اس کو دیکھتے ہیں. تو یہ اللہ کی حکمت تھی. اس وقت لڑانا نہیں تھا، اس کی وجہ آگے بتاتے ہیں کہ اس وقت لڑانا کیوں نہیں، ورنہ اس وقت خدا لڑا کر مکہ فتح کر دیتا، یہ مغلوب ہوتے. لیکن کیوں؟ اس کی حکمت یہ. ہم الذین کفروا، پہلے اللہ وجہ بتاتے، ہم الذین کفروا، یہ وہی کافر تو ہیں، مکہ کے باشندے یہ وہی کافر تو ہیں کہ جنہوں نے کفر کا رستہ، یہ وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے کفر کا رستہ اختیار کیا. ٹھیک. وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ایک جرم تو ان کا یہ ہے کہ انہوں نے کفر کا رستہ اختیار کیا. 13 برس اللہ کا نبی ان کو سمجھاتا رہا، یہ نہیں سمجھے، کفر پہ رہے. دوسرا صدوکم عن المسجد الحرام، انہوں نے تم کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکا، حالانکہ یہ کوئی قانون نہیں، بلکہ مکہ میں قانون یہ ہے کہ حج عمرے کے لیے جو بھی آئے گا اس کو نہیں روکیں گے. یہ ان کا اپنا قانون ہے. حج عمرے کے لیے باپ کا قاتل بھی آئے تو اس کو نہیں چھیڑتے تھے، کوئی بھی آئے. آج تمہیں روک دیا، تم حالانکہ احرام پہنے ہوئے ہو، تمہارے پاس قربانی کے جانور ہیں، پھر بھی تمہیں روک دیا. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کا رستہ اختیار کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا. تم کو کیا روکا؟ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ، قربانی کے بیچارے جانور، وہ کس سے لڑنے کے لیے آئے تھے؟ وہ تو بیت اللہ کی نیاز تھے، ان کو بھی اپنی جگہ تک پہنچنے نہیں دیا کہ وہ حرم میں جائیں اور وہاں ذبح ہو جائیں. تمہیں کیا روکا؟ قربانی کے جانور جو ہیں، جن کے گلے میں ہار بھی پڑے ہوئے ہیں، نشانی ہے کہ یہ قربانی کے جانور ہیں، حرم کی نیاز ہیں، ان کو بھی نہیں.
یہ بھی نہیں کہا کہ چلو بھائی تم نہیں آ سکتے ہو، یہ قربانی کے جانور لائو، ان کو ہمیں دو، ہم وہاں پر لے جاتے ہیں حرم میں۔ ان کو بھی روک دیا، بیچاروں کو، تم کو بھی روک دیا، احرام پہنا ہوا ہے، ان کو بھی روکا، گلے میں قلادے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ ان کے جرائم بتا رہے ہیں۔ ٹھیک، ایک جرم کفر کا رستہ اختیار کیا، دوسرا تمہیں مسجد حرام سے روکا جو قانون میں نہیں، اور تیسرا یہ بیچارے جانور جو قربانی کے آئے ہیں اللہ کے گھر کی نیا، ان کو بھی اپنی جگہ ٹھکانے پہنچنے سے روکا۔ مطلب ہے کہ یہ تینوں باتیں ایسی ہیں کہ اللہ تمہیں ان سے لڑا دیتا اور کامیابی بھی تمہیں ہی ملتی، لیکن ان تینوں جرائم کے باوجود تمہارے ہاتھ روکے، ان کے ہاتھ روکے، کیوں؟ کا ایک وجہ ہے، وہ یہ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ، اگر اسی مکہ شہر میں کچھ مومن مرد نہ ہوتے، کچھ مومنہ عورتیں نہ ہوتی، لم تعلموہم، جن کو تمہیں مسلمانوں جانتے ہی نہیں ہو، یعنی اسی شہر میں کچھ چھپے ہوئے مومن مرد اور مومن عورتیں بھی ہیں جنہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا ہے ان کافروں سے۔ اگر وہ ظاہر میں کلمہ کی نماز پڑھتے ہیں تو یہ ان کو نہیں چھوڑتے، لیکن وہ دل سے مسلمان ہیں، لیکن انہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا ان سے۔ اگر وہ لوگ نہ ہوتے اس شہر میں تو ہم تمہیں لڑا دیتے۔ ان کو بچانے کے لیے اس وقت ہم نے جنگ کو روکا ہے، کیونکہ تم تو ان کو جانتے نہیں ہو، ٹھیک ہے نا، اور جب لڑائی ہوگی تو یہ کافر ان کو بھی کھینچ کے ساتھ شامل کریں گے، تو اس طرح وہ بیچارے مومن تمہارے ہاتھوں سے مر جائیں گے۔ تو ان کو بچانے کی خاطر اس وقت اللہ نے صلح کرائی اور جنگ کو پیچھے کیا، ورنہ یہ وجہ ہے۔ اگر مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتی، لم تعلمون، جن کو تم نہیں جانتے، ان تطؤوہم، کہ تم ان کو بھی روند ڈالتے، ان کو بھی روند ڈالتے، فتصیبکم منہم معرۃ، پھر بعد میں جب پتہ چلتا کہ وہ ہمارے ہاتھوں سے تو اتنے مسلمان بھی مر گئے ہیں، تو تمہیں سخت تکلیف پہنچتی کہ ہائے ہمارے ہاتھوں سے مسلمان بھی مر گئے ہیں، تو بعد میں تم پچھتاتے، تمہیں تکلیف پہنچتی کہ ہم سے بغیر علم کے، معرۃ بغیر علم، یہ بغیر علم کے یہ اتنے مسلمان مر گئے، تو تمہیں صدمہ ہوتا، تکلیف ہوتی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اس وقت فی الحال کمزور شرطوں پہ جنگ کو ٹلا دیا، اچھا، لیکن فرمایا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں تھوڑے ہی زمانے کے بعد یہ لوگ خود معاہدے کی خلاف ورزی کریں گے اور پھر یا مکہ بھی تم فتح کرو گے۔ اچھا، لیدخل اللہ فی رحمت من یشاء، تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کرے۔ اچھا، لو تزیلوا، اگر وہ مسلمان ان میں مکس نہ ہوتے، الگ کسی علاقے میں رہتے ہوتے وہ مسلمان، جی، لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، تو ہم ضرور فی الحال ہی عذاب دیتے ان کافروں کو، سخت تکلیف دے عذاب، یعنی تمہیں حکم دیتے ان پہ حملہ کرنے کا اور تمہارے ہاتھوں سے ہم ان کو عذاب دیتے۔ اگر وہ مسلمان جو ان میں خلط ملط رہ رہے ہیں وہ کسی الگ جگہ میں رہتے، تم ان کو پہچانتے ہوتے، لیکن وہ چونکہ ملے ہوئے رہتے ہیں تم ان کو پہچانتے بھی نہیں ہو، اس لیے اس جنگ میں وہ خواہ بیچارے پس جاتے۔ چلیں گے، بس کریں، ایک آیت تو ہے، چلے پڑھ لیتے ہیں، ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں۔ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیہ، اس لیے کہ یہ اس کا مطلب تو میں نے پہلے بیان کر دیا، آیت کا ترجمہ کرنا، جب کر دیا ان کافروں نے اپنے دلوں کے اندر الحمیہ، اکڑ پن، جس کو یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اکڑ پن، یعنی جاہلانہ غیرت، حمیت کہتے ہیں غیرت کو، تو ایک تو غیرت اچھی غیرت ہے نا،
اسلامی غیرت ہے، صحیح غیرت ہے، ایک ہے غیرت کے نام سے بے غیرتی غیرت کے نام سے بے غیرتی۔ تو فرمایا ان کافروں نے اس صلح کے موقع پر بے غیرتی کا مظاہرہ کیا، یعنی اکڑ دکھائی اپنی، نہیں یہ صلح پہ یہ شک بھی ہوگی، یہ بھی ہوگی، یہ بھی ہوگی، اپنی اکڑ دکھائی۔ جب کر دیا انہوں نے اپنے دلوں میں الحمیتا، ایک غلط قسم کی غیرت، وہ کیا تھی؟ حمیت الجاہلیہ، جاہلوں والی غیرت، جاہلوں والی غیرت۔ تو وہ وہی تھی نا کہ یہ بھی اس لفظ کو بھی نہیں کاٹو، اس کو بھی کاٹو، یہ معاہدے میں یہ شک بھی لکھو، یہ شک بھی لکھو، ہر بات اپنی منوانے پر جو انہوں نے زور دیا، فرمایا یہ جاہلانہ غیرت تھی جو انہوں نے اس موقع پہ دکھائی۔ لیکن ہم نے پھر بھی کچھ نہیں کہا، چلو لکھ دو، چلو لکھ دو، اس لیے کہ اس وقت ہم نے جنگ کو ٹلانا تھا ان مسلمانوں کی وجہ سے جو مکہ میں ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ان کا۔ تو بہرحال ان کی اکڑ کی وجہ سے یعنی مسلمانوں کو تکلیف تو بڑی ہوئی، لیکن پھر کیا ہوا؟ فَأَنزَلَ اللَّهُ السَّكِينَةَ عَلَىٰ رَسُولِهِ، اللہ نے خود رسول پر بھی اطمینان اور تسلی نازل کی۔ انہوں نے کہا کرنے دو، جو شرط کہتے ہیں مانو، مانو، کوئی بات نہیں۔ اور علی المؤمنین، مومنوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ سکینہ نازل کی۔ پہلے تو بڑے تل ملائے مسلمان، یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن بعد میں وہ بھی سمجھ گئے کہ اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے، کوئی بات نہیں۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور اللہ نے لازم کر دیا آل ایمان پر تقوی، کلمہ تقوی کا کلمہ، یعنی تقوی کا جو کلمہ ہے وہ اللہ نے مسلمانوں کے ساتھ ہی لازم کر دیا، ان کو کلمہ تقوی کی توفیق ہی نہیں ملی، اور کلمہ تقوی کی وجہ سے یہ سکینہ نازل ہوئی۔ اور کلمہ تقوی عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ تقوی کا کلمہ کیا ہے؟ کلمہ توحید، یعنی وہ مسلمانوں ہی کے نصیب میں اللہ نے کیا، ان بد نصیبوں کے نصیب میں نہیں کیا، اور یہ وہ کلمہ ہے جس سے سکون ملتا ہے۔ تو یہ کلمہ اللہ نے مومنوں کے ساتھ لازم کر دیا، اسی سے اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، سکون دیا۔ وَقَانُوا حَقَّ بِأَوَالِهَا، اور یہ مسلمان ہی اس کلمے کے زیادہ حقدار بھی تھے اور اس کے مناسب بھی تھے کہ انہی کو یہ کلمہ نصیب ہو، وہ اس قابل ہی نہیں تھے کہ ان کو یہ کلمہ نصیب ہو۔ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ ہر چیز جاننے والے ہیں، تو وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ کس میں کس بات کی قابلیت ہے۔ تو جو قابل ہوتا ہے اللہ اسی کو وہ چیز نصیب کرتے ہیں، جو اس کا قابل ہی نہیں ہے، جو کلمے کی قدر کرے اس کو نصیب ہی نہیں ہوتا۔ جو کلمے کے قدردان ہوتے ہیں انہیں کو اللہ نصیب کرتا ہے۔ تو اس کلمے کی برکت سے یعنی کمزور شرائط پر بھی پھر بالآخر مسلمان مطمئن ہوئے، ان کو تسلی ہوئی کہ اللہ نے یہ کہا ہے، نبی یہ کہتا ہے، تو اس میں کوئی راز کی بات ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ کیونکہ انہوں نے شکوہ تو کیا تھا نا، حضرت عمر نے زیادہ کیا تھا کہ حضور ہم حق پر نہیں ہیں، ہم مر گئے تو جنت میں نہیں جائیں گے، یہ مرے تو دوزخ میں نہیں جائیں گے، یہ باطل پہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا سب کچھ ہے، تو پھر ہم ان کی کمزور شرطیں کیوں مانیں، ہم لڑیں کیوں نہیں ان کے ساتھ؟ حضور نے کہا عمر میں اللہ کا رسول ہوں، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، اللہ کی وحی ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اس وقت ان کی کمزور شرطیں مان لو، یہ اصل میں ابھی کمزور ہے لیکن یہ تمہارے لیے کامیابی کا رستہ کھولیں گی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات ہے۔ پھر ان کو تسلی کہ ہاں ٹھیک ہے، واقعی اللہ کہتے ہیں، اللہ کا نبی کہتا ہے، ہم اس بات کو کیا سمجھیں گے، وہی زیادہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ ہوا۔ آگے پھر اس خواب کا ذکر ہے کہ جس کی بنیاد پہ نبی کریم علیہ السلام نے عمرے کا سفر اختیار کیا تھا، اور پھر جب واپس گئے عمرہ نہ کر کے تو منافقوں نے پھر بھی اپنی باتیں دیکھا نا، عمرہ کرا ہے، کہتے تھے نا نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، جی ان کی تو بات ایسی نا، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، بڑے جی شوق سے گئے تھے،
وہ تو ڈر سے نہیں گئے تھے نا، لیکن ان پہ بھی طعنہ کیا کہ کرائے عمرہ. تو اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں سے ذکر فرماتے ہیں کہ نبی کا خواب سچ ہوتا ہے، وہ وحی ہوتی ہے اور ایسا ہونا ہی ہے. لیکن اللہ نے یہ تو خواب نہیں دکھایا تھا کہ ابھی چلے جاؤ، اسی سال چلے جاؤ، اسی مہینے میں چلے جاؤ. یہ تو خواب میں نہیں بتایا تھا، اتنا بتایا تھا کہ آپ گئے ہیں، عمرہ کیا ہے. ٹائم نہیں، اس لیے ٹائم خود حضور نے سیٹ کیا تھا اپنی طرف سے کہ ابھی چلے جاتے ہیں. لیکن اللہ کے علم میں یہ سال نہیں تھا، اگلا سال تھا. اس لیے گئے، پھر صلح ہوئی، اور پھر خواب تو سچا تھا. اگلے سال جا کے عمرہ کیا، عمرہ تو کیا اگلے سال. تو لہٰذا یعنی تمہاری یہ بات غلط ہے کہ گئے تھے جی عمرہ کرائے. ابھی وہ اللہ نے یہ ٹائم نبی کو نہیں بتایا تھا کہ اسی سال جاؤ، اور اگلے سال پھر ہو گیا، خواب سچا ہو گیا. ٹھیک ہے، چلیے یہ تو پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک واتوب الیک.